اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈاکٹرز، میرا نام ڈاکٹر اعجاز خان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل بین الستون ہومیوپیتھی میں استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا مابعد الطبیعیات میں میٹا فزکس میں انسان کی فطرت دیکھی جو کہ کسی بھی ماحول میں جی سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسان کی خصلتیں جس میں عنایت ہی اس کی خصوصیت ہے جو کہ انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، اور آج ہم ایمبریسمنٹ اور بقیہ خصلتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبھی ہماری محنت کے لیے لائک، شیئر اور کمنٹس، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آئیے چلتے ویڈیو کی جانب۔ آج کا ہمارا پہلی خصوصیت جو کہ انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے ایمبریسمنٹ۔ حالانکہ جانوروں کو کوئی شرم نہیں ہوتی، انسان میں شرم موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح گلٹی، خود کو مجرم سمجھنا۔ ایک کہتا ہے ارے یار نہیں، اور اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپا کر نہیں میں نے یہ میں نہیں دیکھ سکتا، یا خدایا میری مدد فرما، یا میرے رب، یا ڈاکٹر مجھے جلدی سے اچھا کر دو۔ پریئنگ، ڈاکٹر میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے ٹھیک کر دو۔ ڈاکٹر میں یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جذبات جانوروں میں نہیں ہوں گے، لیکن انسان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کی عقل نے خود کو بچانے کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، جیسے کہ سردی میں بچنے کے لیے جانوروں کی خال کی جیکٹ بنانا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحت کیا ہے، صحت کیسی ہونی چاہیے۔ صحت ہارمونیسلی، ہم آہنگی میں ہونی چاہیے۔ صحت اجسام کا لچیلا پن ہونا چاہیے۔ جسم کے اعضائے رئیسہ کا ہر کسی کا اپنی جگہ ٹھیک ڈھنگ سے کام کرنا ہی صحت ہے۔ صحت یعنی ہمارے خلیے سب کے سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کام کرتے رہنا۔ ہمارے جسم میں اربوں خربوں خلیے مل جل کر بھائی چارگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پیراسمپیتھک اور سمپیتھک اعصاب ایک دوسرے میں جڑ کر بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہارمونز جتنے جسم کو چاہیے اور جو کہ مضر ہارمونز ہے وہ اپنے حساب سے کم زیادہ ہو کر ہمارے جسم کو تندرست اور صحت مند رکھتا ہے۔ ہمارے خلیے کبھی بھی آرام نہیں کرتے، بلکہ وہ تو دن رات ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے کام کیے ہی جا رہے ہیں۔ یہ ہے صحت۔ اب آپ ہی سمجھے کہ میں نے کیوں انسان کا جڑاؤ اس فطرت سے کیا، میں نے انسانوں کا جڑاؤ کیوں کیا جانوروں سے، اور میں نے انسان کو کیوں جوڑا جذبات سے۔ یہ جو لنک ہے اس کو سمجھا رہا ہوں میں، بڑا گہرا موضوع ہے یہ۔ بڑے دھیان سے ویڈیو کو بار بار دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھو، جب ہم مریض میں اس طرح کی وجوہات کو جان پاتے ہیں تب ہم بڑے بہترین انداز میں علاج کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ لفظ جو ابھی تک ہمارے ذہن سے کافی دور تھا، جویلیس ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس، یہ لفظ جو ایڈیوپیتھک جان بوجھ کر رکھا گیا ہے کیونکہ بے عیب، ان ایکسپلور
غیر معقول، انریزنیبل۔ اس سے پہلے جہاں ہم مریض کی اصل وجوہات تک پہنچ نہیں پاتے تھے، ان آئیڈینٹیفائی کیسز ہوتے تھے، اب یہاں ہومیوپیتھی اپنا نتیجہ بہترین سے بہترین انداز دے پاتی ہے۔ جی ہاں میرے پیارے ڈاکٹرز، دا بیسٹ، بہترین کام کر رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ آپ کے پاس ایک گھٹنوں کے جوڑوں کا درد کا مریض آیا، تو آخر یہ گھٹنے کا درد شروع کیسے ہوا؟ تو اس سے پہلے دیکھیے کہ یہ گھٹنے کا درد آخر ہے کیا ہے نا، یہ بہت دلچسپ بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہوا یا کچھ خالی پن میرے گھٹنوں کے درمیان آ گیا اور مجھے شدت کا درد شروع ہو گیا۔ اسی تو ہم قبول کر لیتے ہیں اور ہم کچھ درد کش انجیکشن یا ٹیبلیٹس لے کر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، یہ تو واجبی بات ہے۔ لیکن اگر آج رات تک میرے گھٹنے بہتر تھے اور میں رات میں آرام سے سو رہا ہوں اور صبح اٹھتے ہی یا خدایا کتنا درد ہو رہا ہے میرے گھٹنے میں، یہ تعجب خیز ہے کہ نہیں؟ جبکہ نہ اس کو کچھ مار لگا ہے اور نہ ماضی میں کوئی اس کی تواریخ ہے۔ کوئی وجوہات نہیں ہے، کوئی وجوہات نہیں ہے ڈاکٹر۔ آج صبح صبح ہی میرا بایاں گھٹنا، ذرا غور فرمائیے، میرا بایاں گھٹنا درد شروع کر دیا، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، کیوں بھائی؟ اس نے بنا کچھ بتائے ہی اپنے کلمے کی انگلی اچکائے اور ہاتھ کو اور منہ کو موڑ کر نہیں میں کہتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے، چلیے دیکھتے ہیں اس حساس جذبات کو کہ کیا ہوا ہوگا جس نے جسم کو تکلیف پہنچائی، جذباتی ٹھیس جو ہمارے مریض کو لگی، جذباتی چوٹ جس نے ہمارے مریض کے دل کو کچل کر رکھ دیا، جذباتی زخم، ہیوملیشن، انسلٹ جو اس نے لیا، اور کون سے جسم کے حصے کو نقصان دیا اور نکل کر باہر آ گیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ آخر کیوں صرف بایاں گھٹنا ہی متاثر ہوا، دائنا گھٹنا کیوں متاثر نہیں ہوا بھائی؟ کیا میرا بایاں گھٹنا دشمن ہے اس لیے میرے جسم نے اس کو چنا؟ نہیں۔ اور کیا میرا دائنا گھٹنا محبوب ہے اس لیے میرے جسم نے اسے بخش دیا؟ یہ ایسا نہیں ہے دوستو۔ ہمارا جسم چنتا ہے حصوں کو اور درد کی وجہ بنتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں کہ میرا جسم صرف انہی حصوں کو کیوں چنتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو فلسفہ بین الستون سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس موضوع کا اگلا حصہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔